بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری گفتگو میں اکثر اوقات بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور کس کی اولاد تھے؟ تو دوستو یاد رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جڑے حالات و واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو نہایت اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور بغیر اسکپ کیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اسی منصب پر فائز ہوئے، اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دی تھی۔ آیت میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام کی ہی نسل میں سے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والد کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ والد نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اسی جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ جل جلال کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی گئی، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے، تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکتے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راہیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راہیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راہیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائی، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ یہاں پہ دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں، اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راہیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرا بنیامین۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپسی ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زاد راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال و مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کے سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ محیص نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی
اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا چلیں کہ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی محیص بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ دوستو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں حضرت یعقوب کہ ان پر غموں کا پہاڑ کیسے ٹوٹا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10ویں بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارا۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپیٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ دوستو یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 133 میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے محبوب اور آپ علیہ السلام کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو محبوب یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیات نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال اور تدفین کی۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماہ اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ اور دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 16 آیاتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔